مرنے کے بعد آنے والی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہی دار القرار ہے۔ دنیا تو گزرگاہ ہے، اسباب، راحتوں کے اسباب، وسائل دنیا میں موجود ہے، تو مقدر کا نفع دنیا میں رہنے والا انسان اس سے حاصل کر سکتا ہے، لیکن ان اسباب اور وسائل کی بنیاد پر آخرت میں کامیابی نہیں ہے۔ مال، ملک، جائیداد، دنیا کی چیزیں، روپیہ، پیسہ، اچھے مکان، اچھی گاڑیاں، کہ یہ بنیاد آخرت میں کامیاب ہونے کی نہیں ہے۔ موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کا مدار اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف دین پر رکھا، اور دنیا میں جب سے دنیا بنی ہے، بسی ہے، بہت سے ادیان، بہت سے دین دنیا میں چلے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے۔ انسان کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ دین اسلام کے بغیر اگر دنیا میں اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے، اگر دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی قومیں مجاہدہ برداشت کرتی ہے، قربانیاں دیتی ہے، اپنے جان مال کو لگاتی ہے، لیکن اگر وہ بنیاد دین نہیں ہے، اور وہ دین نہیں ہے جو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو، تو ان کی محنتیں رائے گا جائے گی۔ دنیا میں ان کی محنتوں کے صلے غالباً مل جائے، ان کے دنیا میں جو بھی خیر کے کام وہ کر رہے ہوں اس کا نفع ان کو دنیا میں تو حاصل ہو جائے گا، لیکن موت کے بعد کی زندگی کی کامیابی کا مدار اللہ نے صرف دین اسلام پر رکھا ہے۔ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس سے لے کر آئے ہیں، اس دین کے علاوہ دنیا میں کوئی اور طریقہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اگر کوئی انسان کرے گا تو اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اس کائنات کے بنانے والے اللہ نے یہ اعلان کر دیا ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اسلام کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی اس راہ پر چلے گا تو وہ آخرت میں خسارے اور نقصان میں رہے گا، اور پھر مرنے کے بعد کا خسارہ اور نقصان اس کی تلافی ممکن نہیں ہے۔ ایسا انسان جو دین اسلام کے بغیر دنیا سے چلا جائے، مرنے کے بعد اگر وہ اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ زمین بھر کر سونا اور زمین بھر کا خزانہ میں عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دوں، تو اللہ کے وہاں وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے وہاں کامیابی کا ضابطہ صرف دین اسلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی، اس پر جمنے کی اور اسی پر مرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے ڈر کر زندگی گزارو، اور اس کا اثر یہ ہونا چاہیے کہ تمہاری موت اسلام کے بغیر اسلام کے تمہاری موت نہ آئے۔ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی اولادوں کو اس دین پر چلنے کی وصیت فرمائی، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اپنی اولادوں کو یہ وصیت کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اس لیے
بغیر اسلام کے تمہاری موت نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام ہی پر جینا نصیب فرمائے۔ بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ ہم ایک اللہ کو مان کر زندگی گزارنے والے بنے، اسی کا نام ایمان ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو کرتا دھرتا مانے، وہی ہمارا کارساز ہے، کاموں کا بنانے والا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور اسی کا امر اور اسی کا حکم پوری دنیا میں چلتا ہے۔ سورج اور چاند اس کے حکم پر چلتے ہیں، رات اور دن اسی کے حکم پر عدلتے بدلتے ہیں، سردیاں گرمیاں اسی کے حکم سے آتی ہیں، اور دنیا کا سارا نظام، زندگی اور موت کا نظام، کامیابی اور ناکامی کا نظام، نفع اور نقصان کے دینے کا نظام، ہلاکت اور حفاظت کا نظام اسی کی طرف سے چلتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، الا لہ الخلق والامر، سنو مخلوق بھی اللہ کی ہے، تخلیق بھی اللہ کی ہے، پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے، اور امر بھی اللہ ہی کا چلتا ہے۔ بندہ چاہے بہت سی مرتبہ اس کی چاہت پوری ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ چاہنے کے باوجود اس کی چاہت پوری نہیں ہوتی۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ کا ارادہ ہے، جو اللہ کی چاہت ہے، وہ چلے۔ اس اللہ تعالیٰ کو ہم اور آپ مان کر اور اس کی مان کر دنیا میں زندگی گزارنے والے بنے۔ اسلام ایمان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اس کائنات میں جتنی نفع نقصان کی شکلیں نظر آ رہی ہے، جتنی حفاظت اور ہلاکت کی شکلیں نظر آ رہی ہے، جتنی زندگی اور موت کی شکلیں نظر آ رہی ہے، ان شکلوں میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ ساری کی ساری شکلیں خالی برتن کی طرح ہے۔ جیسے ایک برتن خالی ہو، اس خالی برتن کا مالک اگر برتن میں دودھ بھرے تو دودھ آئے گا، پانی بھرے تو پانی آئے گا، تیل ڈالے تو تیل آئے گا۔ ایسے ہی ان شکلوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار حفاظت کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ ہلاکت کا سبب پیدا فرما دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ ہلاکت کی شکلوں میں حفاظت کا سبب پیدا فرما دیتے ہیں۔ کبھی موت کی شکلیں ہوتی ہے، لیکن موت کی شکل میں اللہ تعالیٰ زندگی دے دیتے ہیں، اور کبھی زندگی کی شکلوں میں اللہ تعالیٰ موت دے دیتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس اللہ کے نام کا کلمہ ہم نے اور آپ نے پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا سوائے ایک اللہ کے، وہ اللہ ہی کرتا کرتا ہے۔ یہ ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ محنت کے ذریعے سے چاہا جا رہا ہے کہ یہ کلمہ ہمارے اپنے دلوں کے اندر میں اتر جائے۔ ایک زبان کا بول ہے اور ایک ہے اندر میں ایمان کا اتر جانا۔ الایمان ما وقر به القلب فی القلب، ایمان وہ ہے جو دلوں کے اندر میں اتر جائے۔ جیسے زمین کے اوپر اگنے والا درخت، اس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہوتی ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے جو ایمان ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کلمہ پاک کی مثال اللہ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ۔ کلمہ پاک کی مثال پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں زمین میں گڑی ہوئی ہو۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایمان کی دعوت دیتے ہوئے اس ایمان کو دلوں کی زمین میں اتارنے کے لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے اللہ کی پہچان کروائی، اللہ کا تعارف کروایا۔ اللہ کون ہے؟ ہمارا پیدا کرنے والا کتنی بڑی طاقت والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا کتنے بڑے خزانوں کا مالک ہے۔ ساری کی ساری دنیا کی طاقتیں، چھوٹی سے لے کر بڑی طاقت تک، جتنی دنیا کی ساری طاقتیں ہیں، وہ ساری کی ساری طاقتیں اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے کی حیثیت سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ جیسے مکڑی کا جالا کمزور ترین کہا جاتا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا جالا ہوا کرتا ہے۔ دنیا کی ساری طاقتیں
چاہے وہ طاقتیں ترقی کرتے 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 کتنا ہی ترقی کر جائے، لیکن اللہ کی طاقت کے سامنے دنیا کی ساری طاقتیں ہیچ ہیں، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کی طاقت کا جھاڑو جب چلتا ہے تو آن کی آن میں اونچی اونچی عمارتوں کو زمین پر ڈھیر کر دیا جاتا ہے۔ پانی پر اللہ کا حکم چلتا ہے اور سونامی کا کوئی ایک جھونکا سا آتا ہے تو ملک کے ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ زمین پر اللہ کا حکم چلتا ہے، زمین میں جب زلزلہ آتا ہے تو بڑی بڑی عمارتیں زمینوں میں دھس جاتی ہیں، سیکنڈوں کے اندر میں دنیا کی ساری جائیدادیں اور انسان تباہی کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اللہ کی طاقت بہت بڑی طاقت ہے، اور ایسے ہی دنیا کے سارے خزانے، ایک انسان کی اپنی ملکیت میں جو کچھ ہے، اس کے گھرانے، اس کے خاندان، اس کے قوم، اس کے قبیلے، اس کے ملک، اور دنیا میں آسمان اور زمین کے نیچے درمیان، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر جتنا جو کچھ ہے، وہ سارا کا سارا اللہ کے خزانے کے مقابلے میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خزانہ بڑا ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کا خزانہ اللہ کے پاس ہے۔ ہوا کا خزانہ، پانی کا خزانہ، طاقت کا خزانہ، چیزوں کا خزانہ، شکلوں کا خزانہ، روپ رنگ کا خزانہ اللہ کے قبضے میں ہے۔ دنیا میں جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں، ہر انسان کے رنگ روپ کو اللہ نے الگ بنایا ہے، یہاں تک کہ انگوٹھے کے نشان بھی دنیا میں ہر انسان کے الگ بنائے ہیں۔ ان آیتوں پر، ان نشانیوں پر غور کر کے ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے کہ جس اللہ کو ہم نے جانا ہے، جس اللہ کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ اللہ بڑی طاقت والے، بڑے خزانے والے اور مالک الملک ہیں۔ وہ جسے چاہے ملک دے دے اور وہ جس سے چاہے ملک لے لے، جسے چاہے ذلت کے نقشوں میں عزت دے دے۔ یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھنے کے باوجود اللہ نے عزت کے میناروں پر بٹھایا اور مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا، اور جسے چاہے عزت کی چوٹیوں پر بٹھا ہوا دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ذلیل کر دے، جیسے فرعون کو، حامان کو، نمرود کو، شداد کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا۔ وہ اللہ بڑی طاقت والے، بڑے خزانے والے ہیں۔ اس اللہ کی پہچان ہمارے اندر میں آ جائے۔ یہ محنتیں جو ہو رہی ہیں، اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہم اللہ کی پہچان کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں۔ جب اللہ کی پہچان زندگیوں میں آئے گی تو بندہ اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا بنے گا۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی ہمارے دل میں پیدا ہو جائے۔ ہمارا اللہ کتنا بڑا عظیم ہے اور کتنا بڑا ہے، جس نے اس پوری کائنات کو بغیر کسی کی شرکت کے، بغیر کسی کا ہاتھ لگائے، اللہ نے اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے، اپنی طاقت سے اور اپنے ارادے سے پیدا کیا۔ کتنا بڑا آسمان کہ جس آسمان کا کوئی کنارہ ہمیں نظر نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان اپنی قدرت اور اپنی طاقت، اپنے ارادے سے پیدا کیا۔ زمین اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائی، دریا اللہ نے اپنی قدرت سے بہائے، دنیا کے درخت اللہ نے اپنی قدرت اور طاقت سے اگائے، دنیا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور طاقت سے چلایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس نظام کو بنا کر ساری چیزوں کا کنٹرول اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ دنیا میں کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے، بننے کے بعد وہ چیز اس کے کنٹرول سے باہر نکل جاتی ہے، وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ چیز اس کے لیے نقصان کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ نے ساری دنیا کو بنایا اور پھر اس ساری دنیا کو اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں۔ وہ حی قیوم ہے۔ آسمان کی مجال نہیں کہ آسمان اپنی جگہ سے ایک انچ ہل سکے، حرکت کر سکے، نیچے آ سکے، اوپر جا سکے۔ سورج کی مجال نہیں کہ سورج اللہ کے حکم کے بغیر ایک سیکنڈ پہلے نکل سکے یا ایک سیکنڈ پہلے ڈوب جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک راستے بنائے ہیں۔ الشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سورج کے لیے اللہ نے راستے بنائے ہیں، سردیوں میں اس کے راستے الگ ہیں، گرمیوں میں راستے اس کے الگ ہیں۔ یہ سارا کا سارا اللہ نے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے، اور اسی اندازے پر، اسی تقدیر پر
ساری دنیا کی مخلوق چل رہی ہے، اس مخلوق میں سے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ سے بغاوت کر سکے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ باری تعالیٰ سے عرض کیا، باری تعالیٰ اگر دنیا کی مخلوق، آسمان، زمین، سورج، چاند، دنیا کے جانور، انسان اگر تیرے باغی ہو جائے، تجھ سے بغاوت کر لے، تیری نافرمانی کر لے، تو اے اللہ تو کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں اپنے چراگاہوں میں سے، اپنے جانوروں میں سے، اپنی مخلوقات میں سے ایک جانور ان پر مسلط کروں گا جو سارے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کو ایک لقمہ بنا کر نکل جائیں گے۔ اے باری تعالیٰ اتنا بڑا جانور ہے کہاں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہماری چراگاہوں میں سے ایک چراگاہ میں چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقت والے ہیں، اس کی مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقتیں رکھی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ میں کتنی طاقت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، فرشتوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے مختلف فرشتوں کو مختلف طاقتیں دی۔ جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کو اللہ نے 600 پر دیے۔ ایک زمانے میں ایک باغی قوم کو اللہ نے جب ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، نبیوں کے بھیجنے کے باوجود، نبیوں کی محنت کے باوجود، اس قوم نے راہ راست پر آنے کے بجائے، ہدایت کے راستے پر آنے کے بجائے، سیدھے راستے پر چلنے کے بجائے غلط راستوں پر چلے اور اللہ سے بغاوت کی، تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اس قوم کو ہلاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنے 600 پروں میں سے ایک پر کے ایک کنارے پر اس قوم کی پوری بستی کو، پوری قوم کو، تقریباً 80 بستیاں تھی، زمین سمیت پروں کے اوپر اٹھایا، پر کے کنارے پر، اور آسمان تک لے گئے اور وہاں اوپر سے نیچے الٹ دیا۔ آج بھی وہ جگہ الٹی ہوئی دنیا میں موجود ہے، جس کو ڈیپ سی کے نام سے دنیا میں سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ ایسا دریا بن گیا ہے وہاں، جس کے اندر میں کوئی جانور نہیں جا سکتا، اگر وہ جانور جائے گا بھی اس دریا میں تو مر جائے۔ اس عذاب کا اثر اب تک موجود ہے۔ جب جبرائیل علیہ السلام کے پروں میں کے ایک پر کے ایک کونے میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کے فائدہ کرنے والے اللہ میں کتنی بڑی طاقت۔ اللہ نے دنیا میں اپنے بندوں کو اپنی طاقت اور اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو اوامر دیے، احکامات دیے۔ میرے بندوں میری مان کر چلو تو میری طاقت تمہاری موافقت میں ہو جائے گی، تمہارے ساتھ تمہارے فیور میں ہو جائے گی، اور میرے بندوں اگر تم میری مان کر چلو گے تو پھر میرا خزانہ تمہارے لیے میں کھول دوں گا، برکتیں اتاروں گا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ دنیا میں سیدھی راہ پر چلنے والے، ایمانی زندگی گزارنے والے جب دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اور زمینوں سے اللہ تعالیٰ ان کے لیے خزانے نکالیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کی شکلیں پیدا فرمائیں گے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذا اطیعت رضیت واذا رضیت بارکت وليس ببرکتی نہایہ۔ جب دنیا میں میری اطاعت کی جاتی ہے، اللہ کا کہا مانا جاتا ہے، اللہ کی فرما برداری کی جاتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں میں میرے ان بندوں سے راضی ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جب میں راضی ہوتا ہوں تو میں برکتیں کرتا ہوں۔ صرف تھوڑی چیز بہت سو کو کافی ہو جاتی ہے، تھوڑے سے پیسوں میں اللہ تعالیٰ پورے خاندان کی کفالت کر لیتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ غیبی اسباب مہیا کرتے ہیں۔ تھوڑا سبب ہے لیکن اللہ تعالیٰ بہت سے کاموں کے بننے کی شکلیں پیدا کرتے ہیں۔ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو احکامات دیے ہیں۔ بندوں کی زندگی میں احکامات کا پورا کرنا جب آسان ہوگا جب بندوں کی زندگیوں میں، بندوں کے دلوں میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی بیٹھی ہوئی ہوگی۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتداءً جو حکم نازل فرمایا وہ یہ فرمایا تھا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کھڑے ہو جائیے، اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام آئے، ان تمام نبیوں کو اللہ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر دنیا میں بھیجا تھا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے یوں قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک وان لم تفعل فما بلغت رسالت، اے پیارے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب جو حکم، جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ذمہ داری اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ اس کی تبلیغ کیجیے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ساری کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ روایتوں میں آتا ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق ساری کی ساری اللہ کا کنبہ ہے۔ ایک ماں باپ سے اللہ نے سب کو پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے دنیا کے انسانوں، اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد، ایک عورت، ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا ہے۔ تمہارے یہ قبائل، الگ الگ قبیلے، الگ الگ خاندان، یہ تو اللہ نے اوڑکھان اور اللہ نے پہچان کے لیے بنائے ہیں، ورنہ اللہ کے نزدیک تو سب سے زیادہ مکرم اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والا ہو۔ یہ مخلوق اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف سے بچ کر ہمیشہ کی راحت میں چلے جائے۔ دنیا کی زندگی تو مختصر ہے، یہاں کا دکھ تھوڑا ہے، یہاں کا سکھ تھوڑا ہے، یہاں کی راحت اور آرام تھوڑا ہے، اور یہاں کی تکلیف تھوڑی ہے۔ موت کے بعد جو زندگی آنے والی ہے وہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرعون کے دربار میں، فرعون کے درباری نے ایک بیان دیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں کھڑے ہو کر فرعون کے دربار میں بیان کیا تھا۔ اس بیان کو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے۔ اس بیان کا ایک ٹکڑا یہ ہے کہ وہ درباری اپنے اس دربار کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم، دنیا کی زندگی تو چند روزہ نفع اٹھانے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی تو تھوڑا سا سامان ہے، اور قرار کی زندگی، ہمیشہ کی زندگی وہ موت کے بعد کی زندگی۔ بات یہ نہیں میرے دوستو کہ چلو دنیا میں موج کرو، مزے کرو، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ اور مر کر مٹی ہو کر ختم ہو گئے۔ مر کر مٹی ہو کر ختم ہونا نہیں ہے۔ اگر مر کر مٹی ہو کر ختم ہونا ہوتا تو دنیا میں جو چاہے آزادانہ زندگی گزار لیتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ ہمیں زندہ کرے گا۔ جس اللہ نے ہمیں پہلے پیدا کیا اور پانی کے ناپاک قطرے پر اللہ نے اپنی قدرت چلا کر ماؤں کے پیٹوں کے اندر میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پتہ نہیں کہاں کہاں ہم بکھرے ہوئے تھے، سورج کی کرنوں میں، چاند کی چاندنی میں، کھاد کی گندگی میں، مٹی کے اندر میں، اور کہاں کہاں بکھرے ہوئے تھے۔ اللہ نے ساری طاقتوں کو جمع کر کے اناج پیدا کیا، اس اناج کو ماں باپ نے کھایا، پھر اللہ نے ان کے اندر میں وہ پانی کے نطفے پیدا فرمائے، پھر اللہ نے ہم کو پیدا کیا۔ جس اللہ نے پہلے پیدا کیا تھا وہ اللہ دوبارہ زندگی دے گا، وہ اللہ دوبارہ زندگی دے کر ہمیں آخرت میں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پھر مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو ٹھکانے بنائے ہیں، یا تو راحت اور آرام کا ٹھکانہ ہے، یا پھر تکلیف اور مصیبت کا ٹھکانہ ہے، جس کو قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ دنیا کے جتنے انسان ہیں یہ انسان دو جماعتوں میں تقسیم ہو جائیں گے، دو ٹکڑوں میں، دو ٹولیوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک ٹولی جنت میں، راحت میں، آرام میں، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور آرام کی زندگی میں رہے گی، اور ایک وہ ٹولی ہوگی جس نے اللہ سے بغاوت کر کے دنیا میں زندگی گزاری ہوگی، اور بے دینی اور بے ایمانی کے ساتھ
دنیا سے گئے ہوں گے تو ہمیشہ ہمیشہ وہ ٹولہ وہ جہنم میں جائے گا. اللہ اس سے حفاظت فرمائے. بڑی مصیبت کی جگہ، بڑی پریشانی، بڑی تکلیف کی جگہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے، دنیا کے بسنے والے سارے کے سارے انسان ہمیشہ کی تکلیف سے بچ کر ہمیشہ کی راحت میں جانے والے بن جائے. اس کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کو سیدھا راستہ سمجھانے کے لیے اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، اور اللہ نے اپنی مرضیات بتانے کے لیے کہ میں کن کاموں سے راضی ہوتا ہوں، کس راستے پر چلنے سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں، کس راستے پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشیاں ہمیں نصیب ہوتی ہے. یہ چیزوں کو بتانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور یہ ذمہ داری ان کے سر پر رکھی گئی، جس ذمہ داری کو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں نبھایا. میرے بزرگوں، دنیا ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ اللہ نے بنائی ہے. جب ذمہ داری پوری کی جائے گی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان ذمہ داری کے پورا کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ راحت کی شکلیں قائم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتوں کے پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ بندے دنیا میں رہ کر اس ذمہ داری کو پورا کرنے والے بنے. بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے بسنے والے انسان اللہ کے دین پر چلنے والے بنے، اللہ کے حکم پر چلنے والے بنے. جب دنیا کے انسان اللہ کے حکم پر چلیں گے تو پھر اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا. قرآن پاک میں اللہ کا فرمان ہے، انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی، میں تمہارے ساتھ ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کا اہتمام کرنے والے بن گئے، مال کی زکوٰۃ ادا کرنے والے بن گئے، اور نبیوں پر ایمان لانے والے بن گئے. اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ نے جس بندگی کے لیے، جس ذمہ داری کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہم اپنے آپ کو پابند بنائے، ذمہ داری کے پورا کرنے کا پابند بنائے. جب ہم پابند بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو جائے گا. اور روایتوں میں فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جائے گا، اللہ کی بندگی کر کے اللہ کا ہو جائے گا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں اس کے لیے سکون و چین دیں گے، اس کے دلوں میں محبتیں پیدا فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اس کے لیے محبتیں قائم کریں گے. دنیا کے انسانوں کے کام دنیا کی چیزوں اور اسباب سے پورے ہوتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ان بندوں کے کام دعاؤں کے ذریعے سے اللہ پورے کریں گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرما کر اس ایسی جماعت بنائی کہ جس جماعت کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس جماعت نے اللہ کی بندگی کا حق ادا کیا، اللہ کی بندگی پر اپنے آپ کو چلایا، لگایا، اور اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انہوں نے اپنی جان، مال، جذبات، صلاحیتیں اس نسبت پر خرچ کی. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے اعلان میں فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ان کو مشعل راہ بنایا، ان کو چراغ ہدایت بنایا، اور یہ فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہے، تم ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے، سیدھے راستے کو پالو گے. اللہ نے اپنا کرم فرما کر، احسان فرما کر ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے اس پورے دین کو ہم اپنی زندگی میں قائم کرنے والے بنے، اور اپنے بس کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے جان مال لگا کر دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں میں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اور سیدھے راستے پر چلنے والے سارے کے سارے انسان راہ راست پر چلنے والے بن جائے، اور وہ دنیا میں وہ کام کرنے والے بنے کہ جن کاموں سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. جب اللہ راضی ہوگا تو وقت پر بارشیں برسائے گا، گرمیوں میں گرمی ہوگی، سردیوں میں سردیاں آئے گی، بارش کے زمانے میں بارش آئے گی. وقت پر اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کی کفالت فرمائیں گے. یہ اللہ کی طرف سے گویا اللہ کی رضامندی کی نشانیاں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر کے بھیجا ہے، بہت بڑا کام لے کر کے بھیجا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا خاص فضل ہے ان بندوں پر
کہ جن کی جان اور مال اللہ اپنے دین کو بلند کرنے میں، اپنے دین کو زندگیوں میں قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ استعمال فرماتے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آج تک جو کچھ کیا ہے اللہ نے کیا ہے، اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ ہی اپنی قدرت سے کر رہے ہیں، اور آئندہ بھی جو کچھ کریں گے وہ اللہ ہی اپنی قدرت سے کریں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ کون دنیا کا عقل مند انسان یعنی سمجھ سکتا ہے کہ جو دانا زمین میں ڈال دیا جاتا ہے، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ وہ دانا تو زمین میں گل سڑ کر مٹی بن جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین میں سے انہی دانوں کو ذریعہ بنا کر اللہ فصل اگاتے ہیں۔ چند دانے ڈالے تھے اور منوں کے اعتبار سے گیہوں، باجرہ، جوار، چاول انسان زمین پر سے اس کی فصل کاٹتا ہے۔ قرآن پاک میں فرماتے اللہ تعالیٰ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم کھیتی اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ بندہ تو تھوڑا سا سبب اختیار کرتا ہے، ورنہ کرنے والی بات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جیسے دنیا کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ سبب کے پردے میں اللہ اپنی قدرت کا ظہور فرماتے ہیں، بادل کو سبب بنا کر اللہ بارش برساتے ہیں، زمین کو ذریعہ بنا کر اللہ غلہ اگاتے ہیں، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بسنے والے سارے انسانوں کو راہ راست پر آنے کے لیے، دنیا کے سارے انسانوں کو اللہ کی رضامندی کے راستے پر لانے کے لیے اللہ نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے دعوت کی مبارک محنت اللہ نے ان سے کروائی، اور اس محنت کو اللہ نے انسانوں میں ہدایت کے آنے کا، انسانوں کے راہ راست پر آنے کا، سیدھے راستے پر آنے کا اللہ نے اس محنت کو ذریعہ بنایا۔ جس زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، ان نبیوں نے دنیا میں آ کر محنتیں کی، اور اس محنت کے کرنے میں انہوں نے اپنی جان، مال، طاقتیں سب کچھ صرف کیا۔ لوگوں کی طرف سے اگر کوئی پریشانیاں آئی، ان پریشانیوں کو برداشت کیا، صبر و تحمل کے ساتھ چلے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی محنت کو ذریعہ بنا کر ان کی قوم کو اللہ نے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ نے اسباب آسان کیے، اور ان کی قومیں راہ راست پر آئی۔ ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا کے اندر میں دنیا کے انسان بھٹکے ہوئے، جیسے راستہ بھولے بھٹکے ہوئے انسان دنیا میں چلتے ہیں، ویسے دنیا میں انسان چل رہے تھے۔ ظلم اور اتیاچار دنیا کے اندر میں بہت بڑھ چکا تھا، ضلالت اور گمراہی کا اندھیرا ہر طرف چھا چکا تھا۔ دنیا میں انسان اللہ کو پانے کا راستہ بھول چکے تھے، لیکن اللہ نے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر ان دنیا کے بسنے والے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک محنت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دی، اور اس محنت کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے اپنے آپ کو اس محنت کے لیے پیش کیا۔ اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنوں کی طرف سے بھی، پرایوں کی طرف سے بھی، رشتہ داروں کی طرف سے بھی، غیروں کی طرف سے بھی ہر طرف سے حالات آئے، لیکن ان حالات میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کو نہیں چھوڑا۔ حالات دو طرح کے آئے، موافقت کے بھی آئے اور مخالفت کے بھی آئے، یہاں تک کہ مکہ کے لوگوں نے ایک زمانے میں ایک بات ان کے چچا کے ذریعے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچائی کہ یہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دو کہ یہ کام چھوڑ دے، یہ محنت نہ کرے، ہم جس راہ پر چل رہے ہیں اسی راہ پر ہمیں چلنے دے۔ اگر تم اس محنت کے ذریعے سے سردار بننا چاہتے ہو تو ہم تم کو اپنا پیشوا، اپنا وڈیل، اپنا سردار بنا لیں گے۔ تم مال چاہتے ہو تو ہم تمہارے قدموں میں مال کا ڈھیر کر دے۔ تم دنیا میں اور کوئی چیز چاہتے ہو، ہم دنیا کی ساری چیزیں خزانے لا کر تمہارے قدموں میں رکھ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، میرے چچا، دنیا کے لوگ تو دنیا کی چیزوں کی باتیں کرتے ہیں، اگر ان میں اس کی طاقت ہے کہ وہ آسمان سے سورج اور چاند لا کر بھی میرے ہاتھوں میں رکھ دے، پھر بھی میں اس ذمہ داری کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اللہ نے یہ ذمہ داری دے کر مجھے بھیجا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ نے ہمارے پیارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس پوری امت کو ایک ذمہ داری دی ہے، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے
کہ اگر تم ایمان اور اسلام کی حالت میں زندگی گزارنا چاہتے ہو آپس میں مل کر ایک محنت کرو، اور محنت کا طریقہ یہ ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تمہارے اندر میں ایسے لوگوں کی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کے راستے کی طرف بلائے، بھلائی کی طرف بلائے، جس میں دنیا کے سارے انسانوں کی خیر ہو، سارے انسانوں کا بھلا چاہنا ہو، دنیا کے انسانوں کو سمجھائے کہ تمہارا پیدا کرنے والا، تمہارا خالق اور مالک ایک اللہ ہے، اسی کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے اپنا پیغام لے کر اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، تم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فالو کرو، ان کا اتباع کرو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تمہارے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک تمہارے بدن کے ہر عضو کا استعمال اللہ کے حکم کے مطابق اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرو۔ اسلام تمہیں یہ سکھاتا ہے اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح کرو، اپنے آنکھوں سے پرائی عورتوں کو نہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے غیر محرم کو نہ دیکھو، اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں نہ دیکھو۔ اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہے، اس لیے دی ہے تاکہ ان آنکھوں سے اللہ کی قدرت کے عجائبات کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمانوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، اور ان پر دیکھ کر غور کرو کہ اللہ نے اپنی طاقت سے ان تمام چیزوں کو کیسے بنایا ہے۔ اللہ نے تمہارے منہ میں زبان بنائی ہے، یہ زبان صحیح راستے پر استعمال کرو، صحیح رخ پر استعمال کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک صحابی سے ہے کہ اسی کے کرتوتوں سے انسان جہنم میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ دین اسلام یہ سمجھاتا اور سکھاتا ہے زبان کا استعمال کیسے کیا جائے، آنکھوں کا استعمال کیسے کیا جائے، کانوں کا استعمال کہاں کیا جائے، کانوں سے کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ باتیں ہمیں سمجھائی ہے۔ ہمارے ہاتھوں کا استعمال صحیح کرنے والے بنے، ان ہاتھوں کو لوگوں پر رحم کے لیے، لوگوں پر دیا کے لیے، اور لوگوں کے ساتھ انصاف کے لیے، اور لوگوں کی مدد کے لیے ہمارے ہاتھوں کا استعمال کیا جائے۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے، ہمارے ہاتھ مضبوط بنائے ہیں، ہم ان ہاتھوں سے لوگوں پر ظلم نہ کریں، ورنہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیرا بن کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے سے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے، ایک اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے، اور دنیا میں اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربانی کا برتاؤ کیا جائے۔ دنیا میں اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلا حق تمہارے ماں باپ کا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے اس دھرتی پر عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اور دوسرا فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ ماں باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس کا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ ناراض ہے تو ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ بھی ناراض ہے۔ اللہ نے اپنے پاک کلام میں قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ تمہارے ماں باپ میں سے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور عمر زیادہ ہو جائے تو بعض مرتبہ عمر کی زیادتی پر ماں باپ کوئی بات جلدی نہیں سمجھ پاتے ہیں، تو کبھی ماں باپ کے سامنے اف بھی مت کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اپنے ماں باپ کو اف بھی مت کرو۔ ماں باپ کی ناراضی سے دنیا میں بھی اللہ کا عذاب آ جاتا ہے۔ دنیا میں بعض گناہ اور پاپ ایسے ہوتے ہیں کہ جن پاپوں کی سزا اور گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا تو اس کی اولاد ایسی پیدا ہوگی جو اس کے بڑھاپے میں اس کو ستائے گی۔ ہمیں اسلام یہ سکھاتا ہے ہم ان کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، اپنی بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ میں اپنی بیوی کے لیے، اپنی فیملی کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاقی زندگی بتائی۔ ہم دنیا میں
اپنا نفع چاہنے والے نہ بنے، مطلب علی نہ بنے، بلکہ اپنے اندر میں شرافت پیدا کر کے دنیا کے انسانوں کو نفع پہنچانے والے بنے۔ کہنے والوں نے کہا ہے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بھلا آدمی وہ ہے، لوگوں میں اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو۔ ہماری ایمان کی تکمیل اچھے اخلاق پر ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سب سے زیادہ کامل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق، جس کے کیریکٹر، جس کی عادتیں اچھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مطلب ہے قیامت میں ہر انسان کے عمل کا وزن کیا جائے گا، برے عمل کا بھی وزن ہوگا اور اچھے عمل کا بھی وزن ہوگا۔ اچھے ترازو کے اچھے عمل ایک پلے میں رکھے جائیں گے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا خلاصہ ہے ان مسلمان کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی عمل اچھے اخلاق کا ہوگا۔ ہم اپنے اخلاق اچھے بنانے والے بنے، ہمارے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ ہمیں ہمارے پڑوسیوں کے حقوق اسلام نے بتائے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ سچا مومن نہیں ہے، وہ سچا ایمان والا نہیں ہے، وہ سچا ایمان والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کون سچا مومن نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا خلاصہ ہے کہ جس کے پڑوسی اس کی مصیبتوں سے مأمون اور محفوظ نہ ہو۔ ہم ہمارے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے۔ ہمارے پڑوس میں جو کوئی رہتا ہو وہ پڑوسی ہے، اس کے حقوق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ ان پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرنے والے بنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور اللہ کی رضامندی بہت بڑا انعام ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کا راضی ہونا یہ بہت بڑی قیمتی نعمت ہے۔ اللہ راضی ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی ہمارے لیے جنت کا نمونہ بنا دیں گے۔ ہمارے پاس تنگی ترشی ہوگی، آوک کے ذریعے کم ہوں گے، آوک کے وسائل کم ہوں گے، لیکن تھوڑی آوک میں اللہ تعالیٰ خوشحالی والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ دین کی برکت سے عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے ان محنتوں کا خلاصہ یہ ہے، ان محنتوں کے ذریعے سے ہی چاہا جاتا ہے کہ ہر مسلمان سچا پکا مسلمان بن کر، اللہ کا سچا پکا بندہ بن کر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فالوور، متبع اور امتی بن کر زندگی گزارنے والا بن جائے، تاکہ دنیا کے انسانوں کے لیے ہمارا رہنا، ہمارا سہنا انسانوں کے لیے سکھ کا، چین کا، امن کا، اطمینان کا، پریم کا، شانتی کا ذریعہ بن جائے۔ ہمارے ہر عمل کا آسمانوں پر ایکشن لیا جاتا ہے۔ اگر ہمارے اعمال اچھے ہوتے ہیں آسمانوں پر اس کا ایکشن لے کر دنیا میں اللہ کی طرف سے ویسے فیصلے مرتب ہوتے ہیں۔ ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، دنیا میں جو کچھ انسانوں کے اندر میں اعمال ہوتے ہیں ان اعمال کو اوپر چلایا جاتا ہے، پھر ان اعمال کے مطابق دنیا کے اندر میں فیصلے ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم اچھی زندگی گزارنے والے بنے۔ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی پاکیزہ زندگی بتائی تھی اور یہ بات فرمائی تھی کہ میں ایسا پاکیزہ دین لے کر آیا ہوں، جب یہ دین دنیا کے اندر میں زندہ ہو جائے گا تو صنعائے یمن سے ایک عورت زیورات داگینے سے لدی ہوئی چل کر، پیدل چل کر مکہ مکرمہ تک کا راستے کا سفر کرے گی، لیکن دنیا میں اس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ کوئی چوری کا، نہ ڈکیتی کا، نہ کسی کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ دین ایمان کی وجہ سے دنیا میں امن اور اطمینان آئے گا۔ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ امن کمیٹیاں قائم کرنے سے دنیا میں امن وجود میں نہیں آتا، ایمانی زندگی قائم کرنے سے دنیا کے اندر میں امن وجود میں آئے گا۔ ایمانی زندگی جب وجود میں آئی تھی تو دنیا میں ایسا امن قائم ہوا تھا کہ انسان تو انسان، جانوروں تک اس کا اثر پہنچ گیا تھا کہ جنگل کے رہنے والے شیر، واغ، بھیڑیے اور گھروں میں پلنے والی بکریاں پانی کے ایک گھاٹ پر جمع ہو کر شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتی تھی۔ نہ شیر کی ہمت ہوتی تھی کہ بکری پر حملہ کرے، اور نہ بکری کے دل میں خوف ہوتا تھا کہ وہ شیر اس پر حملہ کرے گا۔
دنیا میں ایسا امن، اطمینان اور محبتیں قائم ہو چکی تھی. آج اس تبلیغ و دعوت کی محنت کے ذریعے سے چاہا جاتا ہے ہم اس زندگی کو اپنے اندر میں لانے والے بنے تاکہ پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے، محبتوں کا گہوارہ بن جائے. اس کے لیے اجتماعات ہوتے ہیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جاتا ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس بڑے کام کے لیے اللہ نے ہمیں چن کر انتخاب فرما کر اللہ نے ہمیں پہلے آنے کی توفیق عطا فرمائی. جسے رات ہمارے سامنے باتیں آئی تھی کہ ہماری خطہ وار جماعتیں گویا ہماری مسجد وار جماعتیں ہیں. جیسے مسجد وار جماعت اپنی مسجد کے اطراف میں رہنے والے ایک انسان پر اس بات کی محنت کرنے والی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ہر انسان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکامات زندہ ہو جائے اور کیسے دنیا کا بسنے والا ہر انسان اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پاکیزہ طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے. اس کے لیے ان کے راتیں، ان کے دن، ان کے اعمال، ان کا کرنا دھرنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے. اللہ نے ہمیں اجتماع کی یہ شکل ہمیں عطا فرمائی ہے. سال میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے اور اس اجتماع کی ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. چل پھر کر لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے. مانوس بستیوں میں دعوتیں دی جاتی ہیں، غیر مانوس بستیوں میں چل پھر کر ہماری زون کی جماعتیں چل پھر کر دعوت دیتی ہیں. گویا آنے والا مجمع یہ بن بلایا نہیں ہے، یہ بلایا ہوا مجمع ہے. اس مجمع کا اکرام، اس مجمع کی آؤ بھگت، اس مجمع کو استقبال کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے، اس مہمان کی مہمانی کرنا اور اس مہمان کا اکرام کرنا یہ ہمارا انسانیت کا بھی فرض ہے اور ایمان کا بھی تقاضا ہے کہ آنے والے مہمان کا اکرام کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر اور جو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت شریفہ تھی جب کسی کام کو اہم بتانا ہو، کسی کام کی اہمیت بتانی ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابتدا میں یہ بات فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جس کا اللہ پر اور جس کا آخرت کے دن پر یقین ہے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام وہ بات فرماتے، اس روایت میں فرمایا کہ وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، آنے والوں کا استقبال کرنا، ان کے کام میں آنا، گویا ان کے انتظار میں بیٹھنا. او ہو ہم تو تمہاری انتظار میں کب سے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پرتپاک استقبال کر دیا، ان کے کندھے سے سامان اٹھا لیا، گویا ان کے دل کا آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا. آنے والا غیر مانوس علاقے سے آ بھی رہا ہے تو اس کو یہاں آنے کے بعد اجنبیت محسوس نہ ہو، پتہ نہیں میں کیسے کہاں آ گیا، کہاں پھنس گیا، بلکہ ہمارے استقبال سے وہ یہ سمجھے کہ میں گویا اپنے ہی گھر والوں میں آیا ہوا ہوں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس کا خلاصہ ہے کسی مسلمان سے طیب خاطر، خوش اچھے چہرے کے ساتھ، ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ پرتپاک اس کا استقبال کرنا یہ بھی اس صدقے کا ثواب رکھتا ہے. ہم اس صدقے کا ثواب حاصل کرنے والے بنے، اس کا استقبال کریں، اس کا سامان اٹھا لے، سینے سے لگائے، محبت کا اظہار کرے. اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو اس کے آنے کی جو تھکن ہے وہ بھی دور ہو جائے گی اور اس کا سامان اٹھوا کر ہمارے اپنے خطے میں جہاں ان کو ٹھہرانا ہے وہاں جگہ ہے، اس جگہ میں ان کو ٹھہرانے کے لیے ان کا سامان رکھے، ان کو بچھائے، پانی وغیرہ کی ضرورت ہے پانی پلائے. اس طریقے سے آنے والوں کا اکرام کریں گے، ان کے آنے میں مدد کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہو جائے گی. اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتے ہیں جب تک کہ بندہ بھی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث جو فضائل رمضان کے اندر میں ہے کہ قرض دار کے قرض کو ادا کرنے کی فکر میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا اعتکاف چھوڑ کر مسجد سے باہر نکلے تو اس قرض دار نے یوں کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، آپ تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ اپنا اعتکاف بھول گئے کہ مسجد سے باہر نکل گئے؟ فرمایا میں بھولا نہیں ہوں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارکہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس روزے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو کہ مسلمان کسی مسلمان کی مدد میں چلتا پھرتا ہے اللہ اس کو 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں.
ایک دن کا اعتکاف کرنے والے کو جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ آسمان و زمین کے درمیان کے فاصلے کے برابر ہے۔ 10 سال کا اعتکاف اس اعتکاف کرنے والے کو کتنا دور کر دے گا جہنم سے؟ یہ تب ملے گا ایک ایمان والے کی حاجت میں، ضرورت کے پورا کرنے میں تھوڑا سا چلنا پھرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے۔ ہمارا یہاں آنا بہت بڑے اجر کا ڈھیر حاصل کرنے کے لیے، اگر ہم نے تھوڑی سی ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اجر کا ڈھیر ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ جو مجمع آنے والا ہے، یہ مجمع گویا ہمارا بلایا ہوا مجمع ہے۔